السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جاوید بھٹی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پورے ملک میں بارش اور سیلاب کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہے ہیں، تو اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مانی بھائی کو۔ تو چلیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ایسی مشکل صورتحال میں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی مانی بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب، بہت ہی پریشان کن صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ہر طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور لوگوں کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں مال مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں، بلکہ لوگوں کے بچے تک پانی میں بہہ گئے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر تکلیف یا مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ بیچارے پہلے سے ہی مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان تھے، اوپر سے اس قدرتی آفت نے بے انتہا تباہی کر ڈالی ہے۔ یعنی بہت ہی تکلیف اور دکھ کی گھڑی ہے جو کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیں بھٹی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام لوگ جو کہ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں یہ 50 سال پیچھے چلے گئے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر پریشانی والی بات یہ ہے کہ یہ لوگ واپس اپنے پیروں پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ بھٹی صاحب، پانی کے اس سیلاب سے پہلے ایک اور سیلاب آیا تھا جس کو مہنگائی کا سیلاب کہتے ہیں، جو کہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھا، جس کے نتیجے میں صورتحال یہ تھی کہ ایک دہاڑی دار مزدور کے لیے 2 وقت کی روٹی تقریباً مشکل نہیں ناممکن ہو چکی تھی۔ کچا یا پکا مکان موجود تھا، بیوی بچے سلامت تھے، جیسی کیسی چھت سر پر موجود تھی، یعنی صرف روٹی کی فکر تھی۔ لیکن اب وہ تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں، مال مویشی ختم ہو گئے ہیں، گھر سیلاب کی نظر ہو گیا ہے، بیوی بچے سڑک پر آ گئے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ غریب آگے سروائیو کیسے کرے گا؟ زندگی کی گاڑی کو یہ آگے لے کر کیسے جائے گا؟ یعنی میری رائے کے مطابق جو غریب مہنگائی کی وجہ سے گردن تک ڈوبا ہوا تھا وہ اس پانی کے سیلاب میں مکمل طور پر ڈوب چکا ہے۔ بھٹی صاحب، بڑی بری حالت ہو چکی ہے۔ لوگ درختوں کے نیچے یا پھر سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی مدد آئے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ سیاستدانوں کی خدمات کا جائزہ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بھٹی صاحب، تمام سیاسی لوگ اس تباہ کاری کے اوپر بدستور سیاست کر رہے ہیں۔ جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ اپنی سیاست چمکا رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً مختلف لوگ آتے ہیں اور وہی سیاسی بیانات دے کر چلے جاتے ہیں۔ پہلی بات امداد کی، تو انہوں نے کیا امداد کرنی ہے؟ 2-4 دن کا راشن دے دیں گے، 10 دن کا دے دیں گے، اس سے زیادہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ سب بھی اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو ان سے کوئی ہمدردی ہے، بلکہ اس لیے کریں گے کہ سیلاب میں یہ لوگ نہیں بہہ رہے بلکہ ان کے ووٹ بہہ رہے ہیں، اور یہ لوگ ان کو نہیں بلکہ اپنے ووٹ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ بھٹی صاحب، میں ڈیرہ اسماعیل خان کے تمام سیاستدانوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور یقیناً آپ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے، کروڑوں کے نہیں بلکہ اربوں کے مالک ہیں، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ان میں سے ذاتی طور پر کسی قسم کی مدد نہیں کرے گا، جو کہ ایسے حالات میں فرض ہے ان کے اوپر، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی سامنے نہیں آئے گا۔ تو کہاں ہیں وہ حضرات، بلکہ مخلص حضرات جو آدھی آدھی رات کو ووٹ مانگنے آیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ بھٹی صاحب جو اپنی ڈائریوں میں لکھتے تھے کہ آج فلاں کے ہاں ووٹ لینے جانا ہے اور آج فلاں کے ہاں ووٹ لینے جانا ہے؟ لوگوں کو اپنے پلے سے پیسے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا پروگرام کروائیں، ہمیں بلوائیں، اب کریں نا جلد سے اور پروگرام کریں، لوگوں کو دعوت دیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، کسی اور کے پاس نہیں جانا آپ نے۔ جس طرح آپ ووٹ لیتے وقت کہتے ہیں کہ فلاں امیدوار تو بڑا برا آدمی ہے، اس کو ووٹ نہیں دینا، ہمیں دینا ہے، تو آپ بھی کہیں نا کہ فلاں سے مدد نہیں لینی آپ نے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جس طرح ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے نمائندے چھوڑتے ہیں مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، تو آپ مدد کے لیے بھی چھوڑیں۔
ویسے تو آپ کو ہر علاقے میں اندازہ ہوتا ہے کہ کون کون آپ کو ووٹ دلوا سکتا ہے. آپ بھی علاقے سے ایک بندہ نکالے نا جو آپ کو یہ بتا سکے کہ کون کون کتنا تباہ ہو چکا ہے اس علاقے سے. الیکشن کے ٹائم پر آپ 100 گاڑیاں کرائے پر اٹھا کر لوگوں کو فری میں دے دیتے ہیں ووٹ اکٹھا کرنے کے لیے, تو کم از کم 100 نہیں تو 10 گاڑیاں اس کام میں لگا دیں. جس طرح الیکشن میں جناب کے لنگر خانے کھل جاتے ہیں تو آپ بھی کھولیں نا. بٹی صاحب غلط فہمی ہے آپ کی, یہ لوگ آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے, یہ صرف سیاست کریں گے. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اب امداد کے نام پر جو حکومتی پیکیجز اور فنڈز جاری ہوں گے اس سے سیلاب متاثرین کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, ان بڑے بڑے متاثرین کو فائدہ ضرور ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بڑے بڑے متاثرین کون سے ہیں. بڑے متاثرین وہ ہیں بٹی صاحب جو بیچارے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ کو ملنے آتے ہیں. 10-15 گاڑیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں, 20-30 لوگ ہوتے ہیں, آخر ان کا ڈیزل پیٹرول لگتا ہے, تو فری میں تو نہیں آتے. مطلب کیا ہے آپ کا؟ مطلب صاحب ہے بٹی صاحب کہ کرپشن کے راستے بالکل ہموار ہو جائیں گے اور امداد کی آڑ میں بہت بڑی کرپشن ہونی ہے. سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا, آپ دیکھیں گے. امدادیں آئیں گی ضرور لیکن بدستور حقداران تک نہیں جائیں. اب کیا ہوگا ایسی صورتحال میں؟ بٹی صاحب کچھ بھی نہیں ہوگا, ابھی معاملہ گرم ہے. کچھ دن تک یہ آمد و رفت لگی رہے گی اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. مختصر یہ کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اس کے متاثرین ابھی تک نہیں سنبھل پائے, تو یہ کہاں سے ہو سکتے ہیں, بڑا وقت لگے گا. تو سیاسی پارٹیوں کی اپنی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی تو عوام کا ویسے ہی ان کو پہلے ہی کوئی خیال نہیں تھا. تو یہ سب ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں. اس کے بعد دوسرا طبقہ جو مخیر حضرات کہلاتا ہے یعنی صاحب حیثیت لوگ, وہ ایسے حالات میں کیا کرتے ہیں. بڑی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ابھی تک کوئی ایسا کردار سامنے آیا ہے ان کا؟ جی نہیں, آئے گا بھی نہیں, کیونکہ بھٹی صاحب ہمارے اندر خدمت خلق, انسانی ہمدردی اور خدا ترسی کا جذبہ بالکل ہے ہی نہیں. جذبہ چھوڑیں سر, آپ یہ دیکھیں کہ طاقتور لوگ جب پانی آنے کا خطرہ تھا اپنے گھروں کو بچانے کے لیے مٹی کے ڈھیر لگا رہے تھے اپنے گھروں کے آس پاس, اور غریب بیچارہ انتظار میں تھا کہ کب مکان گرتا ہے, بلکہ خدا سے دعائیں بھی مانگ رہا تھا کھلے آسمان تلے بیٹھ کے کہ یا اللہ میرا مکان نہ گرے. اور آپ پورے پاکستان کا وزٹ کریں, جہاں کہیں بھی گھر گرا ہے یا کوئی نقصان ہوا ہے غریب مزدور کا ہی ہوا ہے. اور آپ مجھے ان طاقتور لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا دکھا دیں جس نے کسی غریب کو ایک ٹھیلا مٹی کا ڈلوا کر دیا ہو. ورنہ ایسے ایسے لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں جو سینکڑوں مرغوں کے مالک ہیں اور کروڑوں روپے کی سالانہ فصلیں اٹھاتے ہیں, لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ان میں سے سامنے نہیں آئے گا, کیونکہ ہمارے اندر کسی کی مدد کرنے کا جذبہ نہیں ہے. افسوس بہت ہوتا ہے ان کو, استغفر اللہ کے ورد بڑے کرتے ہیں, کانوں کو بار بار ہاتھ لگاتے ہیں, اللہ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں, لیکن مدد کے لیے کوئی سامنے نہیں آتا. یہ بحیثی ہمارے معاشرے میں بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے. لہذا آج کی گفتگو کا اختتام بھٹی صاحب اس بات پر کریں گے کہ میرا اپنی ٹیم سمیت تمام سیلاب متاثرین کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم آپ کے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں, ہمیں آپ کی تکلیف کا اندازہ اور احساس ہے, لیکن ہم بھی آپ کی طرح مجبور ہیں اور بے بس ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں اور میری ٹیم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کی آواز اور مسائل دنیا تک لے جا سکتے ہیں, جو کہ ہم کر رہے ہیں. اور آخر میں ہماری تمام سیاسی پارٹیوں سے دلی طور پر گزارش ہے کہ ایسے حالات میں سیاست نہ کریں بلکہ انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کریں اور ان لوگوں کی پارٹی کی طرف سے بھرپور امداد کریں اور ذاتی طور پر ضرور امداد کریں. اس سے بہتر سیاست کوئی اور نہیں ہے, اور سیاست کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے. اور مخیر حضرات سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگ نقصان سے محفوظ رہنے پر اللہ کا شکر ضرور ادا کریں, بے شک ادا کریں, لیکن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان متاثرین کی مدد ضرور کریں, جو کہ ایک بہترین عبادت ہے. بہت بہت شکریہ مانی بھائی.
اور بہت بہت شکریہ ہم تمام دوستوں کا جو ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ میں جاوید بھٹی اپنے تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں، مشکل کی اس گھڑی میں متاثر لوگوں کی جتنی بھی ممکن ہو مدد کریں، اور ہمارا یہ پیغام جتنا بھی ہو سکے اس کو آگے شیئر کریں۔ اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان جاوید بھٹی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔